کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ حضور اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ واہ جی واہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں کس حیثیت کا حامل ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو شمسی لحاظ سے، یعنی جو ہمارے ہاں جو ایک حساب چلتا ہے مہینوں کا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو ایک حساب چلتا ہے جی یہ بھی اسلامی ہی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ نا قمری لحاظ سے جو ایک یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر ہوتا ہے، اس کو اسلامی سال کا نام دیتے ہیں۔ بالکل تو ایسے، نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل لیکن ان کے ذہن میں شاید یہ ایک نقطہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں اسلام میں احکامات چاند کے لحاظ سے، قمری لحاظ سے، سالوں کے حساب سے دیے گئے ہیں، وہیں احکامات شمسی لحاظ سے بھی دیے گئے ہیں۔ بے شک، جس طرح اب روزہ ہم نے رکھنا ہے تو روزہ ہم نے جو ہے وہ سورج کے لحاظ سے رکھنا ہے۔ بے شک، سورج غروب ہوگا تو ہم روزہ افطار کریں گے۔ بے شک، اسی طریقے سے نمازوں کا حساب ہے تو وہ بھی ہم نے سورج کو دیکھ کے کرنا ہے۔ بے تو شک، یہ سارا شمسی لحاظ سے ایک اسلام نے ایک احکامات کا ایک نظام دیا ہے، بے اور شک، اسی طرح قمری لحاظ سے بھی نظام موجود ہے۔ تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، ماشاء اور اللہ، عرب کے اندر بھی یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت دینے سے پہلے بھی اس کا نام ربیع الاول ہی تھا۔ اچھا، ماشاء اور اللہ، ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی بہار۔ پہلی بہار، تو چونکہ یہ مہینہ اکثر بہار کے سٹارٹ میں آیا کرتا تھا، جی تو جی، اس لیے پھر عرب لوگ اسے ربیع الاول کہا کرتے تھے، یعنی پہلی بہار۔ تو بے رسول شک، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس مہینے کا یہ نام ذکر کیا گیا تو آپ نے اس نام پر سکوت اختیار فرمایا، یعنی اس نام کو بھی آپ نے جاری رکھا، تبدیل نہیں فرمایا، تبدیل نہیں فرمایا، بے شک، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تقریری سے ثابت ہے۔ تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ تقریری یہ ہوتی ہے کہ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے بے شک، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائیں، بے شک، اس بے کا شک، انکار نہ فرمائیں، تو وہ حدیث تقریری کے اندر آ جاتا ہے۔ جی جی، بے تو شک، یہ لفظ، یہ مہینے کا نام حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے۔ اور ربیع الاول کے حوالہ سے ہر خاص و عام کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ بے تو شک، اسی لیے کثیر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بے شک، حضور نہ آتے تو ہمیں باقی مہینوں کا بھی پتہ نہ لگتا، حضور نہ آتے تو ہمیں قرآن کی دولت بھی میسر نہ آتی، حضور نہ آتے تو ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ دین بھی نصیب نہ ہوتا۔ بے شک، تو بے شک، ہمیں حالانکہ مکتوبات شریف میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، حدیث قدسی نقل کی گئی ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ حضور اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ واہ جی واہ، تو واہ جی واہ، اقبال بے شک، کیا بے خوب شک، کہتا واہ ہے، جی واہ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، واہ واہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ بے شک، بے شک، تو یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ کائنات حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، یہ زندگیاں حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو جس مہینے میں حضور آئے تو پھر وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو